السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، گیدرنگ سے متعلق کچھ اسلامی آداب کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ایک سیریز ہے جس میں ہم نے مختلف باتیں بتائی ہیں۔ یہ اس سیریز کا آخری حصہ ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بتائے ہیں جس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ جب ہم کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی ہم کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو ہم میں کوئی بڑے ہوتے ہیں یا اس مجلس کے ذمہ دار ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کی صدارت کریے، یا آپ ان باتوں کو سنیے اور آپ فیصلہ کیجئے، یا اس میں کوئی بڑے عمر کے لحاظ سے یا پھر علم و عمل کے لحاظ سے ہوں، تو ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی ہے، اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ سب کی باتوں کو سنیں، سب کی طرف برابر متوجہ رہیں اور سب کو پوری بات کہنے کا موقع دیں۔ عام طور پر کسی ملی مسئلے کے اندر، کسی علمی مسائل کے اندر، کسی سماجی مسئلے کے اندر، یا پھر آفیسز کے اندر جب کوئی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کوئی میٹنگ ارینج کرے، کنڈکٹ کرے، تو ایسے موقع پر اپنے سٹاف میں سے ہر ایک کی طرف متوجہ ہونا چاہیے بات کرتے وقت میں، اور ہر ایک کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی بڑے لوگ آتے تھے، اپنے قبیلے کے، اپنے علاقے کے، یا جس لحاظ سے بھی بڑے وہ اپنے اعتبار سے ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرتبے کے لحاظ سے ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے اور ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ایران کے اندر یہ معمول تھا کہ جب ان کا کوئی بڑا شخص آتا تو وہ لوگ کھڑے ہو جاتے، اور بعض مرتبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض مواقع اور بعض قبیلوں کے اندر یہ بھی رواج تھا کہ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب یہ تعظیم کے لیے کسی کے لیے کھڑا ہونا، اس کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ تعظیماً کسی کے لیے کھڑا ہونا، یہ اور وہ اس پر چاہتا ہے کہ میرے لیے لوگ میری تعظیم میں کھڑے ہوں، تو یہ بہت بری بات ہے، اور ایسے شخص کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نزدیک آپ سے بڑی شخصیت اور آپ سے محبوب شخصیت کوئی نہیں تھی، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا نہیں ہوا کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے ناگواری ہوتی ہے، ناپسندیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ عام معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے بات لکھی ہے کہ بعض مواقع پر اگر کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کی تعظیم کے لیے کوئی کھڑے ہوں، لیکن لوگ اپنی طرف سے محبت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اعمال کو سامنے رکھ کر علماء نے بات لکھی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آیا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے محبت سے اٹھ جاتے اور ان کا بڑے عظمت کے ساتھ ان کو بلاتے اور ان کے لیے اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے گھر کے اندر۔ اور یہی بالکل برابر کا معاملہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی تھا کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی اور عظمت کے ساتھ ملتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر اچھی جگہ پر بٹھانے کا اہتمام کرتی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا ان دونوں طرح کے اعمال سے کہ جہاں پر کوئی شخص خود سے چاہتا ہو کہ میری عظمت کے لیے، میری تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہوں، اگر نہ کھڑے ہوں تو وہ اس کو ناراضگی ظاہر کرتا ہو یا اس کو ناپسندیدہ دکھتا ہو، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آخرت سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے۔ اور جو شخص نہیں چاہتا، دل سے نہیں چاہتا کہ بھئی میرے لیے کوئی کھڑے ہوں، میرا احترام کرے، میری تعظیم کرے، لیکن لوگ اس کی عظمت، اس کی عمر اور اس کے علم اور ادب کا لحاظ کرتے ہوئے اگر تعظیم ان کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس وعید کا مستحق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل اور صحیح فکر اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔